پورے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں قدرت کے مظاہر ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور ہر ایک چیز، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ چیز دیکھنے والوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دیکھنے والا اس چیز کے بارے میں سوچے اور سمجھے کہ اس چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس چیز کو رزق دینے والا کون ہے، یا یہ چیز کس فائدے کے لیے ہے، کس نقصان کے لیے ہے۔ ان ساری چیزوں پر سوچنے کے لیے دیکھنے والے کو وہ چیز مجبور کرتی ہے، اور دیکھنے والا لا محالہ، دیکھنے والا بے اختیار یہی کہہ بیٹھتا ہے کہ اس چیز کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ ذات ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس چیز میں اس ذات نے انسان اشرف المخلوقات کے لیے یہ فوائد رکھے ہیں اور یہ نقصانات رکھے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے، تمام کائنات میں سے، ہر ایک چیز میں، اور ان تمام چیزوں میں گرمی اور سردی بھی ہے۔ یہ گرمی اور سردی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے خاص نشانیاں ہیں، اور ہر مومن مسلمان اور ہر شخص کے لیے اس گرمی اور سردی میں ایک بڑا سبق پڑا ہے۔ دیکھنے والا جب سلیم الطبع ہوتا ہے اور عقل سلیم کا مالک ہوتا ہے تو وہ ہر دیکھنے والی چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ گرمی اور سردی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن مسلمان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ہیں، اور ہر مومن مسلمان اور ہر شخص کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے، اور وہ سبق اس میں یہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔ جب گرمی کی شدت کو ہم پاتے ہیں، انتہائی گرمی بن جاتی ہے، تو یہ گرمی کہاں سے آتی ہے؟ اور اسی طرح سردی لے لیں، جب ایک انسان بہت سخت سردی محسوس کرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ سردی کہاں سے آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے احادیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ظہر کی نماز ہے تو یہ ٹھنڈک میں پڑھو، اور ٹھنڈک میں پڑھنے کی ترغیب اسی لیے ہے، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے اور تیزی ہے، من فیح جہنم، تو یہ جہنم کی بھاپ لپٹوں کی وجہ سے ہے۔ جہنم کی بھاپ اور جہنم کی جو لپٹیں ہیں اور جہنم کی جو تیزی ہے، تو اس وجہ سے یہ گرمی ہوتی ہے۔ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا، اور جہنم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی اور عرض کرنے لگی، یہ جہنم اللہ تعالیٰ کے سامنے، فقالت، تو جہنم نے کہا، رب اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، یعنی بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، بعض شعلے بعض شعلوں کو کھا رہے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، اشد ما تجدون من الحر، تو جو بہت سخت گرمی پاتے ہو، گرمی کی تیز اور شدت پاتے ہو، تو یہ جہنم کی گرم سانس کا اثر ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے، یہ گرم سانس ہے۔ واشد ما تجدون من الزمہریر، اور جو بہت زیادہ ٹھنڈ کی شدت محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے سرد حصے کا اثر ہے، جو ٹھنڈا حصہ ہے۔ اور بخاری شریف کے ایک روایت میں ہے، واشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، کہ جو سخت گرمی اور گرمی کے تیز تپش کو محسوس کرتے اور پاتے ہو، فمن سمومها، تو یہ دوزخ کا گرم سانس لینا ہوتا ہے، دوزخ گرم سانس لیتی ہے۔ واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها، اور جس وقت سردی کی شدت محسوس کرو تو اس کی وجہ دوزخ کے وہ ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے، جو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ تو واشتکت النار،
دوزخ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی اور عرض کرنے لگی کہ میرے بعض شعلوں نے بعض شعلوں کو کھا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شعلے بہت زیادہ شدت سے بھڑکتے ہیں، ہر ایک شعلہ دوسرے شعلے کو فنا کر کے اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آگ بھڑکتی ہے اور آگ کے شعلے ہوتے ہیں تو ایک شعلہ دوسرے شعلے کو ختم کر دیتا ہے، اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ لہٰذا جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی گئی کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو وہ شعلے دب جاتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے، ایک روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ کو دہکایا جاتا ہے۔ یہ وہ دوزخ کی لپٹیں اور دوزخ کی جو تیزی ہے، شدت ہے، اس کی وجہ سے گرمی کی تیزی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم مومن مسلمانوں کے لیے اس میں سبق کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ اس میں سبق اور تعلیم یہ ہے کہ دنیاوی عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس تھوڑے سے عرصے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے ہم کتنے انتظامات کرتے ہیں، کتنی سہولتیں اپنے لیے میسر کرتے ہیں۔ سردی میں ہم اپنے لیے ہیٹر کا بندوبست کرتے ہیں، گرم جگہ کا بندوبست کرتے ہیں، گرم چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور گرمی میں پھر ہم اپنے لیے سرد چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں، ٹھنڈک دینے والی ہوا کا بندوبست کرتے ہیں، اے سی کا بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اسی دنیاوی آگ، دنیاوی گرمی کی تیزی اور دنیاوی ٹھنڈک کی تیزی سے سبق لینا چاہیے کہ جب دنیا کی سردی اور گرمی کا یہ عالم ہے اور یہ حال ہے، تو جو آخرت کی جو گرمی اور سردی ہوگی، جہنم کی جو گرمی اور سردی ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم دنیاوی گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آخرت والی گرمی اور سردی کیسے برداشت کریں گے؟ وہ جہنم کی گرمی اور سردی کیسے برداشت کریں گے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دنیاوی معمولی گرمی اور سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر قیامت اور آخرت کی وہ گرمی اور سردی اور دوزخ کی اس گرمی اور سردی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ جب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے اس جہنم کے گرم حصے سے اور جہنم کے سرد حصے سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔